السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین یفسقون۔ معزز ناظرین، آج انڈین ٹائم کے مطابق رات تقریباً 9:35 ہو رہے ہیں اور میں آپ سے لائیو مخاطب ہوں۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان ایک شعر کا ایک مصرع ہے۔ شعر کچھ یوں ہے کہ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ معزز ناظرین، اپنی دنیاوی زندگی میں ہمارا اور آپ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ ہم آج کا کام آج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آج کے کام کو کل پر نہیں ٹالتے، اور دنیا میں وہی آدمی کامیاب مانا جاتا ہے جو آج کا کام آج کرے اور ابھی کرے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کامیابی کا ایک فارمولہ ہے کہ کال کرے سو آج، آج کرے سو اب۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیاوی محاورہ ہے، یہ دنیاوی کہاوت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب معاملہ دین کا آتا ہے، جب معاملہ آخرت کا آتا ہے، جب معاملہ اللہ کا آتا ہے، تو ہم ہمیشہ کل پر ٹال دیتے ہیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، کوئی کہتا بھائی نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ کوئی برائی ہمارے اندر ہے، برائی سے توبہ کرنے کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں کل سے انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے۔ ہم ہمیشہ دین کے کام کو کل پر ٹالتے ہیں، اور یہی نہیں، ہماری ساری قد و کاوش، ہماری ساری جد و جہد کا مطلوب اور مقصود دنیا ہوتی ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی محنت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کیسے بہتر بنے، ہم دنیا میں کیسے ترقی کریں، ہم دنیا میں کیسے آگے بڑھیں۔ آخرت کی بات آتی ہے تو ہم امیدیں لگا لیتے، آرزویں لگا لیتے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ کیا ایسا رویہ، کیا ایسا سلوک صحیح ہے؟ کیا آخرت کے کام کو امیدوں کے سہارے چھوڑ دینا مناسب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر فرماتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاہا مذموما مدحورا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، جو دنیا کمانا چاہتا ہے، جو دنیا میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہم اسے دنیا میں دنیا دیں گے، مگر ہم اسی کو دیں گے جسے ہم چاہیں گے، اور اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے۔ اور چونکہ وہ صرف دنیا کو اپنا مطلوب بنائے ہوئے تھا، تو دنیا ہم کو جتنی دینی ہوگی ہم دیں گے، اس کے بعد وہ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَاهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت کا طالب ہوگا، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی، جو آخرت کی زندگی کی طرف توجہ کرے گا، اللہ فرماتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے کوشش کرے گا، آخرت کے لیے اسٹرگل کرے گا، آخرت کے لیے عمل کرے گا۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے بندوں کی کوشش ہمارے یہاں قبول کی جائے گی، ایسے بندوں کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، ان کے اعمال کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے کوشش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آخرت کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، آرزوؤں کے سہارے، امیدوں کے سہارے آخرت میں نیا پار نہیں ہوگی ہماری۔ یہ شیطان کا ایک جال ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان نے ہمیں جھوٹے سہاروں اور جھوٹی امیدوں کے سہارے ہمیں لگا کے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 120 میں فرمایا
यइदुहुम व युमन्नीहिम वमा यइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। शैतान उन्हें धोखे में डाल के रखता है, शैतान उनसे वादे करता है और शैतान उन्हें आरजुएं दिलाता है। वमा यइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा, लेकिन शैतान के सारे वादे और सारी आरजुएं जो होती हैं वो धोखे पर मबनी होती है, शैतान धोखा देता है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम कल पर काम नहीं टालते, आखिरत में हम क्यों कल पर टालते हैं? वो कल जो कभी भी आ सकता है और हो सकता है कि ना आए। कल आने के पहले हमारी मौत हो जाए, कल आने के पहले हम अल्लाह को प्यारे हो जाए, इसलिए कि हमें मालूम नहीं हमारी मौत कब आएगी। हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि कल अपना प्लान हम पूरा कर लेंगे, अपने ख्वाबों को हम ख्वाबों में रंग भर लेंगे। सूरह लुक़मान की आखिरी आयत आप देखिए, अल्लाह फरमाता है वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ मरेगा, किस हाल में मरेगा, उसकी मौत कब आएगी। मौत का ठिकाना नहीं, कल की कुछ खबर नहीं। और हम दीन के मामले को, जो हमारे लिए सबसे अहम है, भाई दुनिया के काम को अगर हमने आज के काम को कल पे टाला और किसी वजह से वो काम नहीं हो पाया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, दुनिया में हमें हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, हम एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। मगर यहाँ तो पूरी हमारी निजात आखिरत पर है और हम आखिरत के काम को, दीन के काम को हम कल पर टालते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हश्र की आयत नंबर 18 और 19 में अपने ईमान वाले बंदों को एक हुक्म देता है, और बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर इंसान इस बात की फ़िक्र करे, हर इंसान ये देखे कि उसने कल के लिए क्या आगे बढ़ाया है, कल के लिए हमने क्या किया है। हर इंसान इस बात की फ़िक्र करे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह तुम्हारी सारी हरकतों से बाखबर है। गौर कीजिए, अल्लाह ने कहा कि कल की फ़िक्र आज करो। कल तुम्हारे साथ कब्र में क्या होगा, कल तुम्हारे साथ आखिरत में क्या होगा, कल तुम्हारे साथ क़यामत के दिन क्या होगा, इसकी फ़िक्र तुम आज करो। कल के लिए तुमने आज क्या मेहनत की है, क्या अमल किया, इसकी फ़िक्र तुम आज करो। और ये फ़िक्र तब तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह का तक़वा हमारे दिलों में पैदा ना हो। इसीलिए अल्लाह ने इस हुक्म को देने के पहले भी इत्तक़ुल्लाह कहा, हुक्म के बाद भी इत्तक़ुल्लाह कहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, देखिए पहले इत्तक़ुल्लाह कहा, अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान ये गौर कर ले, ये देख ले उसने कल के लिए क्या आगे बढ़ाया है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। वला कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, और ए ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो अल्लाह को भूल गए। हम लोग अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह भूले तो नहीं हैं। खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, छींकते अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्लाह का नाम तो हमारी ज़ुबान पर बार बार आता है। हम तो बहुत जल्दी कहते हैं कि भाई इस आयत के मिस्दाक हम नहीं, हम अल्लाह को भूले नहीं हैं। मगर गौर किया जाए तो यकीनन हम अल्लाह को याद, अल्लाह का नाम तो याद है, मगर अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में नहीं है। अल्लाह को याद करके भी हम भूले पे बैठे हैं। भी अल्लाह को भूलने का मतलब अल्लाह के अजाब को भूले बैठे हैं, अल्लाह के हिसाब किताब को भूले बैठे, अल्लाह के सामने जवाब देना, इस बात को भूले बैठे। अल्लाह ने फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उनको अपना आप भुलवा दिया। हम अल्लाह को भूल अगर गए, अल्लाह से गाफिल हैं, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं, तो इसमें अल्लाह ताला का तो नौज़ बिल्लाह कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह की हम इबादत करें ना करें, अल्लाह के दीन पर अमल करें ना करें, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह की हुकूमत में, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की सल्तनत में हमारी इबादत करने से नौज़ बिल्लाह कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अल्लाह ताला कल भी अला कुल्ल शैइन कदीर था, आज भी अला कुल्ल शैइन कदीर, हमेशा अला कुल्ल शैइन कदीर रहेगा। वो हमेशा मालिक यौमिद्दीन रहेगा, हमेशा रब्बुल आलमीन रहेगा। तो हम इबादत करके, दीन पर अमल करके
اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرتے اور نہ کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلوا دیا. ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, ہم یہ بھول رہے ہیں, ہم یہ بھول گئے کہ ہمارا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا. میرے بھائیوں, دین کے معاملے کو کل پر نہ ٹالو, آخرت کے معاملے کو کل پر نہ, ورنہ پچھتانا پڑے گا میرے بھائیوں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100, آیت نمبر 99 اور 100, یہ 2 آیتیں آپ اپنے سامنے رکھیے. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب موت آتی ہے, جب تم میں سے کسی کے اوپر موت آتی ہے, قال رب ارجعون, اور موت کا فرشتہ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ایک موقع اور دے دے, ایک چانس اور دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اب دنیا میں جا کر نیک عمل کروں گا, تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا, عمل صالح کروں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ کہتا کبھی نہیں, نیور, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو بس تیرے زبان سے نکلنے والی ایک آرزو, ایک تمنا, ایک بات ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں. اب تو تجھے قیامت تک برزخ میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 کے اندر, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنم میں جانے کے بعد جہنمی چیخیں گے, چلائیں گے اور کہیں گے اللہ ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے, ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو دنیا میں اب تک کرتے تھے. تجھ سے غافل تھے, تجھ کو بھولے بیٹھے تھے, تیرے دین پر چلتے نہیں تھے, آخرت سے بے خبر تھے, اب ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم من تذکر فیہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. میرے بندے تجھے 40 سال 50 سال 30 سال 60 سال تجھے عمر مل چکی, تجھے مہلت مل چکی, تجھے ٹائم مل چکا, جو تجھے موقع ملنا چاہیے تھا وہ مل گیا, ہماری طرف سے ڈرانے والا بھی تیرے پاس پہنچا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب آج تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو, اب آج تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 56 میں, آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. میرے بندو اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف پلٹو, اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو. اس دن کے آنے سے پہلے جب ایک انسان یہ کہے گا یا حسرتا, ہائے افسوس, ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت, میں نے اللہ کے بارے میں کتنی لاپرواہی سے کام لیا, کتنی سستی سے کام لیا, کتنی کوتاہی سے کام لیا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, میں تو دین کے لئے میں کبھی سیریس نہیں تھا, میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. انسان دنیا میں گناہ کرنے کے بعد کبھی کبھی شرمندہ ہوتا ہے, توبہ کا خیال آتا ہے, مگر شیطان اس توبہ کو بھی ٹال دیتا ہے. چلو بھائی توبہ کر لینا, ابھی جوان ہو, یہ عمر ہے گناہ کرنے کی, عمر ہے مستی کرنے کی, چلو توبہ کر لینا. توبہ کو ڈیلے کرنا, توبہ کو ٹال دینا, یہ بھی شیطان کی چال ہے. اور ایسی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی کہ جس میں انسان زبردستی بلا وجہ توبہ میں ڈیلے کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حقیقی توبہ نہیں, توبہ وہ ہے جو فوراً کی جائے. سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں, جن سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے, کوئی غلط کام ہو جاتا ہے. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. انسان کا آخری وقت آیا اور انسان صدقات و خیرات کی باڑ لگا دے, بھئی اتنا اللہ کی راہ میں دے دو, اتنا یہاں دے دو, اتنا وہاں دے دو. صحت مند تھے, اچھے خاصے تھے, شعور تھا تمہارے اندر, تب تو تم نے کچھ نہیں کیا.
اب جب جان کے لالے پڑے ہیں، ملک الموت سامنے نظر آ رہے، اب تم اللہ کی راہ میں انفاق کر رہے ہو، صدقہ کرو. اللہ نے کہا ایسا انفاق نہیں. انفاق اور اللہ کی راہ میں خرچ وہ ہوتا ہے جو حالت صحت میں کیا جائے. اللہ نے فرمایا سورہ منافقون کی آخری آیت میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے ایمان والو، جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے. حَتَّى يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت ٹالنا پسند. ان معاملے میں سستی منافقوں کی علامت ہے، سستی اللہ کے دشمنوں کی علامت ہے. منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ. بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے، اور سے اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ حقیقت ان کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں. تو اللہ نے اس کو مسارات کا لفظ استعمال کیا، جلدی کرو، جلدی کرو، سبقت کرو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو، مسارات کرو، کمپٹیشن کرو، آگے بڑھو. اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اسی مضمون کو سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله. میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کی سبقت کرو، آگے بڑھو، کمپٹیشن کرو. سورہ بقرہ کے اندر قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سٹارٹنگ میں اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، میرے بندو نیکی کے کاموں میں سبقت کرو. سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے اپنے مختلف نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، اپنے جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. ہمارے یہ نیک بندے، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، ہمارے نبی یہ نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرتے تھے، یہ دین کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، دین کے معاملوں میں کبھی یہ آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتے تھے. میرے بھائیوں، ہم کیوں کل پر دین کا کام ڈالتے ہیں؟ ہم کیوں توبہ کو کل پہ ڈالتے ہیں؟ ہم کیوں نماز کو کل پہ ڈالتے ہیں؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ کل کی کیا گارنٹی ہے؟ اپنے آپ استعمال کرو، کل کے چکر میں نہ پڑو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جسے امام حاکم اپنی مستدرک کے اندر لائیں اور حدیث بالکل صحیح ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی ویلو سمجھو موت کے آنے سے پہلے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ملک الموت کبھی آپ سے پوچھ کے تو نہیں آئے گا، آپ کو بتا کے تو نہیں آئے گا. کہاں آئے گی موت نہیں معلوم، کس حال میں آئے گی نہیں معلوم، اور ہم دین کے کام کو، اللہ کے کام کو کل پہ ٹالتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ اسکول جاتا ہے، ایک طالب علم مدرسے جاتا ہے، اس کا ٹیچر، اس کا استاد اسے کچھ ہوم ورک دیتا ہے، کچھ کام دیتا ہے، کہتا ہے کل کر کے آنا. اب اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ وہ گھر جاتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اس ہوم ورک کے لیے ٹائم نکالتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ مجھے کل یہ ہوم ورک اپنے ٹیچر کو دکھانا ہے. وہ اس کام کو ٹال نہیں سکتا، اس لیے کہ کل اگر اگلے دن وہ اسکول گیا اور ٹیچر نے چیک کیا کاپی اور وہ کام اس نے نہیں کیا تو اسے سزا ملے گی، ٹیچر ناراض ہوگا. میرے بھائیو، ہم بھی دنیا میں ایک امتحان دے رہے ہیں. ہمارا امتحان ہمارا رب لے رہا ہے، اور وہ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے.
ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں ہمارا رب اچھی طریقے سے جانتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اے میرے بندے کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی ہم اللہ کے کیمرے سے، اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے بے خبر ہیں میرے بھائیوں. حضرت قتادہ ابن ابی الجلد ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں قرأت فی بعض الکتب، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ان سوف جند من جنود ابلیس. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سوفا، یہ کسی ورب کے پہلے، فعل مضارع کے پہلے اگر سوفا لے آئیں تو فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے عربی میں کہتے ہیں یضرب، وہ مار رہا ہے، مارتا ہے. اب اس میں ہم نے سوفا یضرب، اگر سوفا اس کے شروع میں لگا دیا تو مطلب ہو جائے گا وہ بعد میں مارے گا. تو سوفا جو ہوتا ہے یہ ڈیلے کر دیتا ہے، ورب کو تاخیر سے کرنے کے لیے سوفا لایا جاتا ہے. ابھی اگر کوئی کام کرنا ہو تو سوفا نہیں لائیں گے، تھوڑا لیٹ کر کے کرنا ہو تو سوفا لائیں گے. تو امام قتادہ ابن ابی الجلد کہتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ یہ جو سوفا ہے یہ شیطان کے لشکر میں سے ایک لشکر ہے. یہ جو آدمی کہتا ہے کل کر لیں گے، دیکھیں گے، کر لیں گے، حج کر لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، پردہ کر لیں گے، یہ جو مرد عورتیں یہ تو دین کے کاموں میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ جو گے ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا، ہونا کیا چاہیے تھا نماز انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں، گناہ کا کام آج سے چھوڑ رہے ہیں، تو رہے ہیں کہ بجائے کر لیں گے، جو گے لگاتے ہیں جس کو مستقبل کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامت ہوتی ہے، تو عربی میں اس کے لیے سوفا آتا ہے. تو امام قتادہ کہتے ہیں کہ یہ سوفا جو ہے یہ ابلیس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا سورہ یوسف کے اندر. اس کی اسٹارٹنگ میں آپ دیکھیں، بھائیوں کے دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ ہمارا باپ ہم سے کم محبت کرتا اور ہمارے بھائی یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے بھائیوں کے دل میں ایک حسد پیدا ہوا، اپنے ہی بھائی کے خلاف ایک جلن پیدا ہوئی. اب اس حسد نے، اس جلن نے کہاں تک اس کو وہ لے کے گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا. بھائیوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، کل دا یوسف، مار ڈالو یوسف کو، یا اس کو کہیں دور لے جا کے پھینک دو. یخل لکم وجہ ابیکم، جب یوسف نہیں رہے گا تو پھر باپ کی محبت صرف ہمارے لیے ہوگی. اصل مسئلہ یوسف سے ہے، جب بانسری نہیں رہے گا تو بانسری نہیں بجے گی. یوسف کو ختم کر دو، مسئلہ ختم. یخل لکم وجہ ابیکم، باپ کی محبت ہو جائے گی. اب ایک سوال پیدا ہوگا، تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اپنے ہی بھائی کا مرڈر کریں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کا بعد میں توبہ کر لیں گے، ہو جائیں گے. یہ دیکھیے اپنے ہی بھائی کے مرڈر کا خیال رہا ہے، اور اتنے بڑے کرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے شیطان نے جو ہتھیار استعمال کیا کہ بعد میں سدھر جائیں گے. ہر گناہ کے شیطان یہ ڈالتا ہے کہ ابھی کر لو، ابھی موج کر لو، مستی کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ بعد میں کر لیں گے، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے. وہ بات کبھی کسی نے، وہ کل کسی نے کبھی نہیں دیکھا. کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں. دور جاہلیت میں ایک بہت مشہور شاعر تھا جس کا نام تھا اعشا بن میمون. نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا. مکے کا رہنے والا نہیں تھا، حجاز کا رہنے والا نہیں تھا، باہر کا تھا. تو وہ حجاز میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی مدح میں اس نے قصیدہ لکھا تھا. وہ قصیدہ لے کر کے آیا تھا اور اسلام کی طرف مائل تھا. مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا شاعر ہے اور اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی تعریف میں قصیدہ لے کے آیا ہے. مشرکین نے اس کو پکڑا. اب اس کو ورغلانے لگے، بہلانے لگے، پھسلانے لگے کہ کسی طریقے سے یہ آدمی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس وقت اسلام کے بڑے مخالفین میں سے تھے، رمضان کے شروع ہونے کا ایک ٹائم تھا. ظاہر سی بات ہے کہ سحری کے ٹائم ہم
روزہ رکھنا اسٹارٹ کرتے تھے، پھر افطار کے ٹائم سورج غروب ہونے کے بعد ہم افطار کرتے تھے. اس میں 1 منٹ پہلے بھی نہیں چلے گا، 1 منٹ بعد بھی نہیں چلے گا. جو ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر ہی ہمیں روزہ رکھنا ہے. ہمارے دین سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ کسی دین میں نہیں. اس دین کے ماننے والے اپنے ٹائم کی قدر نہ کریں. اتنے ٹائملی ہر کام کو جس مذہب میں کرنے کا حکم دیا گیا، جس دین میں کرنے کا حکم دیا گیا، اس دین کے ماننے والے اگر ٹائم کی ویلیو کو نہ سمجھے تو اس سے زیادہ افسوس کی کوئی بات نہیں ہوگی میرے پیارے ساتھی. اب آخر میں عربی کا ایک شعر سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وَلَا أُؤَخِّرُ شُغْلَ الْيَوْمِ عَنْ كَسْلٍ وَلَا أُؤَخِّرُ شُغْلَ الْيَوْمِ عَنْ كَسْلٍ إِلَى غَدٍ إِنَّ يَوْمَ الْعَاجِزِينَ غَدُو. شاعر کہتا ہے سستی کی وجہ سے کل پہ نہیں ٹالوں گا. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ آج کا کام سستی اور کاہلی کی وجہ سے کل پہ ٹال دوں. کیوں؟ ان یوم العاجزین غدو، اس لیے کہ ناکارہ لوگوں کا دن جو ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے، کام کرنے والوں کا دن آج ہوتا ہے. کام کرنے والے آج کی بات کرتے ہیں، اور جو ناکارہ ہوتے ہیں، جو نٹھلے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں چلو کل کر لیں گے. ان یوم العاجزین غدو، عاجز لوگوں کا، ناکارہ لوگوں کا دن کل ہوتا ہے، کام کرنے والوں کا دن آج ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس درس سے ہم یہ سبق لے کر کے یہاں سے اٹھیں گے، اور ہمارے وہ تمام بھائی بہن جو آج کے اس پروگرام کو لائیو سن رہے ہیں، میری ان سب سے گزارش ہے کہ دین کے کام کو کل پہ نہ ٹالیں. آج کا کام آج اور ابھی کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے، کسی غلط کام میں ہم ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر رہے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی توبہ کرو. آج رات میں اپنے رب کے سامنے گر گڑا کر کے اس برے کام سے باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہماری ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کورونا وائرس کی وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی جلد سے جلد اس وبا سے اللہ تعالیٰ نجات اور راحت دے، اور پوری سنتوں کے ساتھ، پورے آزادی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ہم مسجدوں میں نماز اور جمعہ اور جماعت کا قیام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.